بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ سیرت النبی عبد الرحمن عوان آپ کے ساتھ حاضر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی طاقت عطا فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سن 6 ہجری میں اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ وہ رشتے میں آپ کے چچا تھے۔ وہ آپ سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مزاق طبیعت سپہ گری اور شکار افکنی تھا۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے، قریش کے رؤسائے سین میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقہ سے سب سے یارانہ دوستانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، بیگانوں سے بھی دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رود و رد آپ کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ غصہ سے بےتاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ 2-4 روز کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لائے اور حضرت حمزہ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔
کارکنان قضا نے کہا آمد یار کمامی خواسم۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر جب چپ ہو گئیں اور قرآن کی اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیا آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہوئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولی کہ عمر جو بنہائے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی، سبح ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرغوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ حدید، یعنی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا، پناہ گزین تھے اور چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خشوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا اور اسلام کو طاقت پیدا کی۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی علانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن شام نے اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ترجمہ ہے جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل آ نکلا۔ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے۔
عاصم بن وائل نے کہا تو کیا ہوا، میں نے عمر کو پناہ دی۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسلام لانے کا۔ سامعین کرام، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام اس سلسلے میں ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔